اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم BA سیکنڈ ایئر کے اسلامیات کا لیکچر نمبر 4 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جو حدیث نمبر 10 کا ترجمہ اور تشریح ہے۔ حدیث نمبر 10 ہے: کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیہ۔ کلکم تم میں سے ہر ایک، راع نگہبان ہے، وکلکم اور تم میں سے ہر ایک سے، مسئول پوچھا جائے گا، عن کے بارے میں، یا سے، رعیت ہی اس کے ماتحت ہوں۔ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ راعی کا مطلب ہوتا ہے چرواہا، بکریاں چرانے والا، جس کی ذمہ داری میں جتنی بکریاں ہیں ان کی دیکھ بھال، ان کا کھانا پینا، ان کی حفاظت اس کی ذمہ داری میں آتا ہے، اس لیے اس کو راعی کہتے ہیں۔ یہ حدیث احساس ذمہ داری کے بارے میں آتی ہے کہ ہر ایک کے اندر احساس ذمہ داری آ جائے۔ ہم بات بات پر مغرب کے اقوام کی مثال دیتے ہیں کہ مغرب کے اقوام میں صفائی ہے، ان کی روڈز کا انتظام ہے، ان کا لا اور قانون کا نفاذ ہے، یہ ساری چیزیں ہم ان کے مثال میں کوٹ کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے اندر کی یہ بات انہوں نے لی، دین اسلام کی بات احساس ذمہ داری انہوں نے اپنائی، تو آج وہ آگے نکل گئے۔ پیداوار یہ ہماری تھی۔ ہم بجائے مغرب کی مثال دینے کے ہم اپنے صحابہ کی مثال پر آتے ہیں کہ انہوں نے احساس ذمہ داری کیسے دکھائی۔ ہم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک ذمہ دار ہے۔ والدین سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، بڑے بھائی سے چھوٹے بہن بھائیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، بڑی بہن سے چھوٹی بہنوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ٹیچر سے اس کے اسٹوڈنٹس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ادارے کے سربراہ سے اس کے ادارے کے بارے میں پوچھا جائے گا، وزیر مشیر سے اس کے وزارت مشاورت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسی طرح ملک کے سربراہ سے اس کے ملک کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کلکم راعین، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، حتیٰ کہ ہر نفس سے اس کے اپنے جان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ حدیث احساس ذمہ داری سکھا رہی ہے۔ ہم ہر معاملے میں، خواہ وہ سیاست ہو، خواہ وہ معیشت ہو، خواہ وہ معاشرت ہو، خواہ وہ معاملات ہوں، خواہ وہ عبادات ہوں، کوئی بھی زندگی کا پہلو ہے، اس پہلو کے بارے میں اس شخص سے پوچھا جائے گا۔ ہم صرف سیاست ہی کو لے لیتے ہیں کہ سیاست کے انداز میں صحابہ نے سیاست کو کیسے اپنایا اور اس کو کیسے ذمہ داری کے طور پر نبھایا۔ آج کل اگر کوئی کہے نا کہ فلاں سیاست میں آ گیا تو کہتے ہیں یار شریف آدمی تھا، اس کا سیاست سے کیا تعلق۔ حالانکہ ہم اس سیاست کے معنی کو ہی نہیں سمجھے۔ اگر ہم سیاست کو اس طریقے سے استعمال کریں گے جس طرح صحابہ نے استعمال کیا تو یہ سیاست اچھی چیز ہے، اور اگر موجودہ دور کے ساتھ اس کا موازنہ کریں گے تو یہ بری چیز ہے۔ آج صرف کرسی کی دوڑ ہے، ہر ایک کرسی کے پیچھے لگا ہوا ہے، ہر ایک یہ کوشش کر رہے ہیں میری کرسی بچ جائے یا مجھے کرسی مل جائے۔ حالانکہ جب دور صحابہ تھا تو اس میں ہر ایک کی کوشش تھی کہ مجھے کرسی نہ ملے، دوسرے کو مل جائے۔ اب اس کی کچھ مثالیں سن لیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو پہلے دن آپ کپڑے کی گٹھڑی اٹھا کے نکلے کپڑا بیچنے کے لیے، کیونکہ آپ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے۔ تو رستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی، پوچھا ابو بکر کہاں جانا ہوگا؟ کہا میں کپڑا بیچنے جا رہا ہوں۔ تو پھر عرض کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ آپ اگر کپڑا بیچیں گے تو حکومت کا کام کون کرے گا، عوام کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں
اپنا کپڑا نہیں بیچوں گا تو کہاں سے کھاؤں گا؟ آج ہر ایک یہ کوشش کرتا ہے کہ میں سیٹ پر بیٹھ کے اس کا پورے طور پر استعمال کروں، کہ ہر ایک یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ اب میں کرسی پر بیٹھ گیا، اب خزانہ سارے میرے ہیں، اب میں جس طرح چاہوں گا میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی مشاورتی کمیٹی بلائی، یعنی مجلس شورا بیٹھی اور آپس میں طے کیا کہ اگر یہ کپڑے بیچتے رہیں گے تو وہ وقت ان کے پاس نہیں بچے گا جو حکومت کے کام اور انضرام چلانے کے لیے صرف ہوتا ہے، تو کیوں نہ ان کے لیے روزینہ تنخواہ مقرر کر دی جائے جس سے یہ اپنا گھر کا بھی نظام چلائیں اور حکومت کا کام بھی کر سکیں۔ تو ایک تنخواہ مقرر ہوئی، اس تنخواہ میں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ ایک دفعہ بیوی نے کہا کہ کیوں نہ ہم کوئی میٹھا سویٹ ڈش پکائیں، تو کہا میرے پاس تو تنخواہ یہی ہے اور تو ہے نہیں۔ بیوی کہنے لگی میں اسی سے کچھ بچا کے گزارا کر لیتی ہوں۔ کچھ دنوں بعد بیوی کچھ جمع پونجی لے کر حاضر ہو گئی اور عرض کیا اے امیر المؤمنین میرے پاس اتنا جمع ہو گیا ہے جس سے ہم میٹھا تیار کر سکتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس پر فرمایا کہ اچھا اس کا مطلب ہے میں اتنا ایکسٹرا لیتا رہا ہوں کہ اگر اتنا کم ہوتا تو میرا گزر بسر ہو سکتا تھا جیسے یہ دن گزر گئے۔ آپ نے وہ جو جمع ہوا تھا وہ بیت المال میں جمع کیا اور وزیر خزانہ سے کہا کہ یہ جو بیت المال سے میں ایکسٹرا لیتا رہا ہوں یا آئندہ کم مجھے دیا جائے، یعنی میری تنخواہ کم کر دی جائے۔ یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فوت ہونے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے عمر جب تو خلیفہ بنے گا تو فلاں پہاڑی کے اوپر ایک بوڑھا یہودی رہتا ہے، اس کو کھانا کھلانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی میں کھلا دوں گا۔ اب بوڑھا یہودی ہے، ہم تو مسلمان کو مسلمان سمجھ کے بھی اس کے ساتھ اس طرح ڈیلنگ نہیں کر رہے، حالانکہ بوڑھا یہودی ہے اور وقت کا خلیفہ دوسرے خلیفہ کو وصیت کر رہا ہے اس کو پہاڑوں میں کھانا کھلانا ہے۔ ہم مسجد میں امام بھی بیٹھا ہے تو وہ بھی دعا کرتا ہے اللہ کافروں کو تباہ و برباد کر دے اور سننے والا کہتا ہے آمین، حالانکہ ہدایت کی دعا ہو جاتی تو اور اچھا ہوتا۔ اب کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہاڑوں پر پہنچے اور اس بوڑھے یہودی کے منہ میں نوالا ڈالا۔ اب جب اس کے منہ میں نوالا ڈالا تو بوڑھا یہودی بولا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس نے کہا کہ ابوبکر فوت ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تو نابینا بھی ہے، چل بھی نہیں سکتا، نہ تیرے پاس کوئی جاتا ہے، تجھے کیسے پتہ چلا ابوبکر فوت ہو گئے؟ تو اس نے عرض کیا کہ میرے دانت ہیں نہیں، ابوبکر پہلے اپنے منہ میں چباتے تھے پھر نوالا نکال کے میرے منہ میں ڈالتے تھے، آپ نے یوں ہی ڈال دیا، اس کا مطلب ہے ابوبکر مر گئے۔ یہ رعایا کا خیال ہے، یہ ماتحتوں کا خیال ہے۔ بے شمار اس میں مثالیں ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی احساس ذمہ داری نہیں دکھانا چاہتا، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میری جان سکھی رہے، دوسروں سے کام لیا جائے۔ کلکم راعین، بھائی اس طرح نہیں ہے، ہر ایک کو ذمہ داری دکھانی پڑے گی۔ ہم جب دوسرے ممالک میں ہوتے ہیں تو صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں، لیکن جب اپنے ملک کے ایئرپورٹ پر اترتے ہیں تو ساری گندگی ایئرپورٹ پر ہی پھیلا کے آنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر احساس ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم سرکاری گاڑیوں کا ایسا استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں سرکار کی طرف سے اس کی اجازت ہے، حالانکہ سرکار نے ایک لمٹ تک اجازت دی ہوتی ہے، ہم 24 گھنٹے اس گاڑی کا یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سرکاری خزانہ کا خرچ ہے، یہ پوچھا جائے گا۔ کوئی بھی آدمی یہ مسئلہ غور سے سمجھ لیں کہ کوئی بھی سرکاری چیز ہوتی ہے وہ کسی ایک کی نہیں ہوتی، اگر 18 کروڑ عوام ہے تو وہ سب کی مشترک ہوتی ہے۔ اب جب ایک آدمی اس سرکاری چیز کو استعمال کر لیتا ہے تو وہ 18 کروڑ عوام کے سامنے قیامت والے دن جواب دہ ہوگا، کس کس سے وہ جان چھڑائے گا اور کس کس سے وہ اپنی عزت کو بچائے گا، کیونکہ اس نے ہر ایک سے اجازت نہیں لی۔ اگر میں کسی ایک کی چیز غیر قانونی کھا لیتا ہوں تو میں اس سے اس کی معافی تلافی کر کے جان چھڑا سکتا ہوں، 18 کروڑ سے کیسے جان چھڑائی جائے گی؟ اس لیے ہر ایک ذمہ داری کا احساس کرے اور اپنے ماتحت کی چیزوں اور ماتحت کے لوگوں کی احساس ذمہ داری کو سمجھے اور ان کی دیکھ بھال کا لحاظ رکھے۔ یہ حدیث ہمیں احساس ذمہ داری سکھاتی ہے۔ اللہ اس پر سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔